के बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने ایک بار پھر آپ کو عرفان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ نے ایک خوبصورت نعت سنی تھی۔ قاری اسد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ حافظ گوہر رانا صاحب بھی موجود ہیں، اور آج کا دن نعتیہ مقابلے کا ہے۔ ہم اپنے پارٹیسپینٹس کے پاس کچھ دیر میں جائیں گے، کیونکہ مہمان رمضان میں آج ہمارے ساتھ ہیں بشیر صدیقی صاحب، سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ۔ ویسے تو یہ ڈیزگنیشن ہی ایسا ہے بشیر صاحب کہ اس پہ تو لوگ آپ سے بڑے سارے سوال ویسے بھی کہیں ملتے ہوں گے تو کرنا شروع کر دیتے ہوں گے، ویسے ہی تو خفا رہتے ہوں گے لوگ۔ ہاں، زیادہ تر تو نالا ہی ہوتے ہوں گے۔ جی بالکل، زیادہ تر لوگ ناراض ہی رہتے ہیں، اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کا دشمن آ گیا جو قبضہ مافیا، لیکن جو ریئل ہیں، جن کے ظاہری بات ہے جو لوگ رہائشی ہیں، جو لوگ اپنی ناجائز جگہ پر نہیں ہیں، تو ان کو تو ظاہری بات ہے کوئی پریشانی نہیں، لیکن وہ لوگ قبضہ مافیاز یا وہ وہاں پر رہنے والے وہ لوگ، میں گزر بھی جاؤں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کچھ نہ کچھ یہاں پر ہونے والا ہے۔ تو کراچی ہے، اس دیکھیے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کراچی شہر کو کبھی اون ہی نہیں کیا۔ ہر شہری اگر کراچی شہر کو اون کرنا شروع کرے تو کراچی بہت خوبصورت نظر آئے گا۔ اور کراچی جو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے صرف تجاوزات کی وجہ سے بنا ہوا ہے، ورنہ واقعی کراچی روشنیوں کا شہر تھا، کراچی خوبصورت ترین شہر ہے، لیکن اس کو تباہ اور بعد ہم ہی سے لوگ ہیں جو اس کو قبضہ مافیاز ہیں، جو اس کراچی شہر کو 40-50 سال سے قبضہ مافیا کراچی پر قابض تھا۔ یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو ایک ایکشن لیا نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کی اپیل کے اوپر، اپلیکیشن کے اوپر، تو کراچی میں آپ کو چینج نظر آئے گی۔ آپ کو کراچی میں وہ جو کراچی یہ مونسون کی بارش ہونے والی، پچھلے سال آپ دیکھیں گے کراچی ڈوب گیا، ہزاروں لوگ ان کا انتقال ہو گیا، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اربن فلڈنگ ہو گئی، سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا۔ 57 کلومیٹر کے رقبے پر تجاوزات سے نالے، کراچی کے جو سب سے بڑے نالے تھے جن کا پانی وہاں جانا تھا، بارش کا پانی، اس میں سیوریج کا پانی اور کچرا کنڈی بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ہم نے وہ جو 200 فٹ کے نالے تھے وہ 8-9 فٹ کے نالے پر رہ گئے تھے۔ تو جب بارشیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے پانی باہر ہی نکلے گا۔ اچھا بشیر صاحب، یہ تو دیکھیں بات صحیح ہے کہ تجاوزات ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپیرنٹلی جو سامنے ہیں، جیسے فروٹ سیلرز ہیں، دیگر اور چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی اور سب کچھ ختم کر دیا۔ ریزیڈینشیل ایریا پہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ لوگوں کی سمپتھیز بھی ہوتی ہیں، اور ان کے اس جگہ پر رہائش پذیر ہونے میں بہت سے ڈپارٹمنٹس کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ راتوں رات تو نہیں ہوا نا، اگر کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ رہا ہے تو وہ اس نے بیٹھنا شروع کیا ہے، وہ بننا شروع ہوا ہے، وہاں بجری آئی ہے، وہاں سامان آیا ہے، اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہوئے، تو پھر اچانک ہی کیسے سب کو خیال آ جاتا ہے کہ جی اب توڑ پھوڑ کی ضرورت ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج ہماری کارروائی ہوئی ہے نیو کراچی میں سیکٹر 11D میں، ہم نے وہاں پہ 9 دکانیں، ایک رہائشی مکان توڑے۔ جمعہ والے دن جو ہے رمضان ہے، ان کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازم جمعے کے دن انہوں نے بنانا شروع کیا، اتوار کو کمپلیٹ ہو گیا، 9 دکانیں کمپلیٹ ہوئی، ایک مکان کمپلیٹ کر دیا، مطلب دیواریں کھڑی کر کے کلر بھی ہو گیا۔ اچھا، آج ہم نے جو ہے ان تمام 9 شاپس کو نیو کراچی میں سیکٹر 11D میں، بابا موڑ پہ، بشیر چوک پہ، ان دکانوں کو بھی مسمار کیا اور اس مکان کو بھی مسمار کیا۔ تو یہاں پر مافیاز مختلف قسم کے طریقے اپناتی ہیں۔ کبھی کبھار تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کراچی شہر کے اندر انہوں نے بورڈ اسکول کا لگایا ہوتا ہے، کبھی مدرسے کا بورڈ لگایا ہوتا ہے، کبھی ٹیوشن سینٹر بنا گیا، موکس کا لگا دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اس کے بعد اندر عمارت کچھ اور بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے ادارے جو ہے وہ کہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ ادارے جنہوں نے یہ کام روکنا ہوتا ہے، یہ وہ ادارے جو لوگ اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جب تک شکایت یا جب تک، کیونکہ وہ ہر گلیوں میں علاقے میں وہ جو پڑوس میں جس کے بن رہا ہے وہاں پہ جو علاقے کے مکین ہیں، جب تک وہ انفارمیشن نہیں دیتے تو جب تک یہ کبھی بھی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا، وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ ویسے یہ کام تو بڑا ایک سنجیدہ کام ہے، اس کے لیے آپ اپنے فرائض نبھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یقینی طور سے قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ مگر اگر ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں، بھائی روزہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی غریب آدمی ہے، اس نے اپنا ٹھیلا لگایا ہے، یا کسی نے تھوڑا سا گھر بنا لیا ہے کوئی رہنے کے لیے،
تو آپ کے دل میں ترس آتا ہے, کبھی پیار آتا ہے کہ یار یہ غلط ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل چیز بتاؤں, آپ بھی تھوڑا ڈبل مائنڈ ہو جائیں گے اس پہ. کبھی اگر آپ سفر کر رہے ہوں روڈ پہ اور کبھی ایمبولینس کو چیختے ہوئے دیکھیں راستے میں, کبھی فائر بریگیڈ کی گاڑی کو چیختے ہوئے دیکھیں, اس کو راستہ نہ ملے, تو آپ کو بہت دکھ درد ہوتا ہے. آپ کو پھر وہ ٹھیلے والے ان سے نفرت ہونے لگتی ہے. واہ واہ. کہ وہ روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے ٹریفک جام ہے, کوئی بیمار اس میں گاڑی میں پڑا ہوا ہے, یا کسی کے گھر پہ آگ لگ گئی ہے, تو آپ جو ہے نا بہت غصہ آئے گا ان ٹھیلے والوں پہ. فرسٹ تو غصہ ان پر آئے گا, سیکنڈ پھر ہمارے پر آئے گا آپ کو کہ یہ پتہ نہیں کیوں کام نہیں کرتے ہیں. اچھا بالکل سیم, اگر ہم ان کو ہٹانے جائیں اس رمضان میں تو بہت سارے لوگ بولیں گے یار کیوں ظلم کرتے ہو آپ, غریب لوگ ہیں. اور یہ معذرت کے ساتھ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم ڈبل مائنڈ کیسے ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں ظفر جے ڈی سی والے اور سیلانی والے, بشیر صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, میری سے بڑی ان کی اچھی ہے, چھیپا صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے سب سے. یہ فلاحی ادارے رمضانوں میں سب کو خدمت کرتے ہیں, روڈ پہ لا کے افطار سے آپ افطاری بھی کھلاتے ہیں. یہ اسی طرح یہ لوگوں کو ٹھیلے بھی دیتے ہیں اور فروٹ بھی دیتے ہیں کہ آپ روزگار آپ کو ملے گا. 15,000 روپے کے اندر اس کو روزگار مل جاتا ہے, وہ روڈ پہ آ جاتا ہے. لیکن وہ جائے گا کہاں, اس کو شاپ تو نہیں ملی, وہ روڈ پہ ہی آئے گا. روزانہ کراچی میں 10 سے 15,000 جو ہے یہ فروٹس, اور یہ سیزن ہے, یعنی رمضان المبارک سیزن ہے ان فروٹس کا. لوگ افطاری کے لیے فروٹ سے ہی جو ہے وہ روزہ کھولتے ہیں. تو کراچی میں ان موبائل قسم کی انکروچمنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا. اور جس میں شام کو اگر آپ گھر پہ جانے لگیں, افطاری کھولنی ہے آپ کو گھر, بڑی مشکل ہو جائے گی, روڈ بھر جاتے ہیں. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ فروٹ بیچنے والا کرتا ہے کیا ہے, اپنی سب بیچ کے اور جو فروٹ کا کچرا ہوتا ہے وہ اسی روڈ پہ ڈال دیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بڑی ساری چیزیں ہیں. اویئرنیس ڈرائیو بھی میرے خیال میں ساتھ میں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا کام ہے بہت سی جگہوں پر سپرویژن کرنا. اور اگر غریب عوام ہے اور وہ دکان نہیں خرید سکتی تو ظاہر ہے اگر ان کے پاس ٹھیلا ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آلٹرنیٹیو کیا دیتے ہیں. یہ تو ہم باتیں آپ سے کرتے جائیں گے اور باتیں کہیں سے کہیں چلی جائیں گی, کیونکہ نعتیہ مقابلے کی طرف ہمیں جانا ہے. لیکن ایک بات درمیان میں ہوئی جس میں میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ دیجئے. ہمارے یہاں جب کوئی قبضہ کیا جاتا ہے زمین پر تو لوگ کہتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, یہاں مسجد بنا دو, پھر کوئی کچھ نہیں کہے گا. مسجد بنا دو, اس کے بعد برابر میں اپنا پروجیکٹ بنانا ہے تو بنا لیں. تو یہ سوچ اور یہ رویہ, اگر اس پہ آپ ایک دو جملے کہنا چاہیں تو پلیز. بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. ہمارے یہاں صرف مسجد کی آڑ میں نہیں بلکہ دین کی آڑ میں لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایسے بہت سے اینکرز اور پولیٹیشینز بھی دیکھے ہیں کہ جب ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دین کو خطرہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ان کے مال کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ دین کا نام لیتے ہیں. ہم اس کا حوالہ بس اسی طرح دینا چاہتے ہیں کہ دین ایسے لوگوں کو منافق کہتا ہے, ایسے لوگوں کو شر پسند کہتا ہے, اور ایسے لوگوں کو فسادی کہتا ہے, اور ایسے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے, یعنی ان کو پابند قانون کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے جو سب سے بالا تر ہے, لہٰذا کسی بھی طور سے ہمیں ان لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے, ڈی موٹیویٹ کرنا چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دین ہمارا بڑا نفیس ہے, بڑا پاک ہے, اور بڑا صاف ستھرا ہے, اور صفائی کو پسند کرتا ہے. وہ ایمان کا نفس اسے قرار دیتا ہے, اور ہمیں اس کا خاص پاسدار رہنا چاہیے. عرفان نعت کی طرف چل رہے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ محمد ابو بکر موجود ہیں, ہمارے پہلے ثنا خواں. بسم اللہ کریں گے. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. یہی جاؤں گا عرض مطلب, ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب,
جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ خوبصورت، ماشاءاللہ، بہت پیارے۔ کم وقت میں آپ نے چند اشعار پڑھنے ہوتے ہیں اور کوشش یہ کیا کیجئے، ویسے تو یہ معروف ہے اور اسی انداز سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، مگر نعت سے مراد یہ ہے کہ آپ سرکار کی مدح کریں، سرکار کی ثناخوانی کریں اور ان کے مناقب بیان کریں، فضائل بیان کریں، سعادتیں بیان کریں۔ اکثر شعراء شاعر اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو نعت کے زمرے میں رکھ تو دیتے ہیں مگر وہ احسن ترین نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ اقبال آپ سے کہہ رہا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، وہاں کہہ رہا ہے نکل کے خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کبھی کہہ رہا ہے وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حکمت سے، اور آپ کہہ رہے ہیں پڑھے رہوں گا۔ تو یہ کیفیت ہے مگر یہ اذن نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ بہرحال نعت خوانی کا مقابلہ ہے عرفان نعت کا، اور اگلا پارٹیسپینٹ نمرہ شیخ، آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے اور بسم اللہ کریں گے اب۔ حضور میری تو ساری بار سے حضور میری تو ساری باہر آپ سے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری ان کہاں مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، بھائی ماشاءاللہ، بہت پیارے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے۔ اور آج مقابلے میں کچھ اور جان کی توقع ہے مجھے، امید ابھی باقی ہے۔ عرفان نعت جاری ہے، حافظ گوہر رانا، قاری اسدالحق یہاں تشریف فرما ہے، بشیر صدیقی صاحب بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ عرفان نعت کا مقابلہ جاری ہے، نصرت حارث، میں محمد اویس ربانی آپ کا خادم یہاں پہ آپ کے سامنے مقابلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور اگلا نعت خواں جو ہے وہ کائنات شیخ ہیں۔ آپ کو بشیر صاحب سن کے نعتیں آج ڈیفرنٹ ہو گیا ہوگا؟ ڈیفرنٹ نہیں ہے، مجھے ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، خوبصورت رمضان کے حوالے سے جی خوشی محسوس ہو رہی ہے جی، اور یہ سن کے تو دل ہو رہی ہے۔ کائنات شیخ، بسم اللہ کریں گے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تم
کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا اور عطا کیا مجھ کو درد الفاظ عطا کیا مجھ کو درد الفاظ کہاں تھی مجھ پر خطا کی نسبت سبحان اس اللہ. کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ خانوادے کا ایک احسن طریقہ تربیت ہے کہ اپنے بچوں کو نعت خوانی سکھاتے ہیں سناتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے پاکستان کو اس میں ایک بڑا نام اور خاصہ حاصل ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ عشق رسول کو اظہار اور بیان کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. اور یہ توفیق ملتی بھی کم ہی لوگوں کو ہے. ایسی آواز، ایسا انداز، ایسے الفاظ لکھنے والے سے لے کر کہنے والے، پڑھنے والے، یہ تو کسی کسی کے ہی حصے میں آتا ہے. ہر آپ کوئی کو کر حاصل نہیں ہے؟ سکتا. سنیں، آپ بھی پڑھتی ہیں نعت، ابھی پڑھ رہی میں تھی آپ؟ کوشش کر سکتی ہوں سنائیں، یقیناً. سنائیں، شاعری نہیں سنائیں. ایسے نہیں، پریکٹس کر کے آؤں گی پھر ایسے سناؤں ہی گی. ہے عشق رسول میں صلی اللہ علیہ ایسے پھر سناؤں گی چند کسی بول، وقت. چند اشعار. چند بول بھی نہیں، ابھی نہیں تو پڑھ سناؤں رہی گی. تھی آپ؟ ابھی پڑھ رہی تھی. ہاں. اچھا آپ نے سنا ہوگا یقیناً. تو میں تھوڑا سا اور آپ کو سناؤں گی، پریکٹس کروں گی، پھر اس کے بعد جب آپ کہیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے نامی گرامی نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو منصفین ہیں آج کے پروگرام میں، اور نعت خواں بچے بھی یہاں پر موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر پڑھتے ہیں. میں اپنی محبت میں کچھ کہہ تو سکتی ہوں لیکن اس کے لیے بھی مجھ جیسے لوگوں کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے نعت کے لیے. سو ہمارے ساتھ ارحم بندگی ہیں اس وقت. نور کرتا ہے نور کی تعریف آدمی اور حضور کی تیرگی کا نشانگی ملتا تیرگی کا نشانگی ملتا جب سے کرتا ہوں نور کی تعریف جب سے کرتا ہوں نور کی حافظ گورانا صاحب اور جی ہمارے قاری اسد. قاری اسد تو آج تشریف فرمائے. جب کل ریحان قادری صاحب بھی تشریف فرما تھے تو یہ طے پا رہا تھا کہ بعض اوقات ایک دن میں دو لوگوں کو آگے بھیج رہے تھے مقابلے میں. تو ہم سے کہا گیا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس کسی کو سلیکٹ نہیں کریں گے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ وہ دن آ گیا ہے.
کیا وہ دن آ گیا؟ ایک بریک لے لیں گے. اب اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایک بریک کی ضرورت ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر قاری اسد الحق اور گوہر رانا صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا ان کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یا نہیں. واپس آ رہے ہیں ہم عرفان رمضان میں, ہمارے ساتھ رہیے. ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. ہم عرفان نعت سے گزر رہے ہیں, نتائج بھی ہمارے پاس ہیں. اس وقت بشیر صدیقی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو بریک میں نے جاننے کی کوشش کی, ایک تو یہ خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ملک کے آئین اور قوانین کے لیے خطرہ ہے, مگر ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور رہتا ہے کیونکہ کام ان کا ایسا رہتا ہے لوگوں کو ناراض کرنا, خفا کرنا, مگر یہ کہ قانون پہ عمل کروانا اور خاص طور سے حقوق دلوانا. تو میں نے ان سے یوں پوچھا کہ ایک آپ نے سلسلہ گزارا ہے خطرات سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں, کیسے نبٹتے ہیں. تو ابھی آپ نے بتایا کہ جان کو بھی خطرہ رہا ہے, کئی مرتبہ اٹیکس بھی ہو چکے ہیں. اس صورتحال میں گھر والے پریشان نہیں ہو جاتے؟ گھر والے کسی کی بھی ہوں وہ پریشان تو ہوتے ہیں. جو فیملیز ہیں وہ زیادہ آپ سے محبت کرتی ہیں, ظاہری بات ہے آپ سے ریلیٹڈ ہیں, دوست بھی احباب بھی, سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. لیکن کسی کو تو کام کرنا ہے. اگر اسی طرح دھمکیوں سے اور اس کے تو پھر کام نہیں ہو سکے گا. اچھا, سیکنڈ یہ کہ جو یہ ملک ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, تو ہم نے اپنے شہر کے لیے کیا کیا؟ کبھی ہم نے اگر اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے شہر کی کوئی خدمت کی؟ ہم نے کبھی اس شہر کو اپنا اون کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہی خدمت ہے. اس شہر کو خوبصورت بنائیں, اس شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, ذمہ داری پوری کریں. اپنی ذمہ داری پوری. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کوئی چاکلیٹ کھا رہے ہوں, اگر اس کا کچرا نہ پھینکے چاکلیٹ کا, تو وہ بھی یہ جو ہے ذمہ دار شہری کی جو ہے آپ نے کار اور اس سے محبت کی شہر کراچی سے. ہم تو یہاں پہ فروٹ بنانا کھا رہے ہوتے ہیں اور گاڑیوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں, اس کے چھلکے پھینک رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر ان جگہوں پہ جو جگہیں ٹریفک کی لیے ضروری, جیسے ہم کہتے ہیں کراچی کا دل صدر, اگر آپ پوری کراچی کی ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے, وہاں پر ہم خود انکروچ کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی دکاندار ہو, اس کو ہوٹل آپ دیکھیں گے اس کی کرسیاں میزیں فٹ پاتھ پہ آئی ہوں گی. بالکل سیم اسی طرح کوئی بھی. اب رمضان المبارک کا یہ اتنا بابرکت سیزن مہینہ آ گیا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہر انسان کو ملتی ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دکاندار جو ہے الحمدللہ اپنی دکان جس کی 10 فٹ کی ہے 20 فٹ اس نے باہر لگا کے سموسے پکوڑے بیچ رہا ہوتا ہے. جی, آپ نے صدر کا ذکر کیا اور پھر زینب مارکیٹ. پہلے ایک زمانہ تھا کہ اتنی گاڑیاں اور اتنی تجاوزات ہوتی تھیں کہ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے. اب اس میں بہتری آئی ہے, وہ سب کچھ چھٹ گیا ہے. تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں بہرحال جو بہت شہر کو اچھا بھی کر دیتی ہیں, صاف ستھرا بھی کر دیتی ہیں اور شہریوں کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. اب ذرا آسانی ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے بھی آپ لوگ فرما دیجئے, کیونکہ بڑی دیر سے وہ ویٹ کر رہے ہیں اور دل میں بڑے خیالات آ رہے ہوں گے. ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کی اجازت سے, آپ سے ڈرتے ہوئے, خوفزدہ ہوتے ہوئے, آج انہوں نے سچ بتا دیا. اور چونکہ آج ایک بڑا دن ہے اور ہم یاد کرتے ہیں 2016 میں ایک سانحہ گزرا, رمضان کی یہ 16ویں تھی, اور ہمارے بہت ہی پیارے محبت کے ساتھ کلام پڑھنے والے, لوگوں کا درد اور ان کا احساس کرنے والے شہید امجد صابری ہم سے چلے گئے. تو میں حافظ گورانا صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک کلام ان کو ڈیڈیکیٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف ہے, روایات کے انداز کے, یعنی بالکل برعکس ہے. آپ کا جو انداز ہے وہ تھوڑا ہٹ کے, مگر یہ میری خواہش ہے کہ امجد صابری کا جو پڑھا ہوا کلام تھا ہم اسی انداز سے سرکار کو سلام کریں ان کی بارگاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ نے فرمایا بالکل مختلف انداز ہے, حقیقت ہے, اور میں اگر پڑھنا بھی چاہوں جیسا تو نہیں پڑھ پاؤں گا. ان کا اللہ پاک نے جو ان کو عطا کیا تھا, کوشش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہم پہ کملی ہے کالی, کاش پورنم دیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن, ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن, ہاں جیت جی ہو بلاوا کسی دن. حال دل مصطفیٰ کو سناؤں, حال دل مصطفیٰ کو سناؤں, تھام کر ان کے روضے کی جالی, بھر دو جھولی میری
سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بہت پیارے, اچھا ہے, سکون آ گیا, سرور آ گیا, اور وہ سب کچھ یاد آ گیا جو کچھ ان آنکھوں نے دیکھا ہے, جو کچھ اس دل نے محسوس کیا ہے. پروردگار شہید امجد صابری کے درجات بلند فرمائے, ان کو کروٹ نصیب کرے راحتیں اور درخشندگی اور فراحتیں اور سرکار اور آپ کی آل کی محبتیں, اور وہ تمام نیکیاں جو آپ نے کی ہیں قبول اور مقبول فرمائے. وہ تمام یادیں جو آپ سے جڑی ہوئی ہیں وہ الفت اور خلوص کے اوپر مبنی ہیں. پروردگار انہی کی بدولت ہماری سفارشات قبول فرمائے, اور ان کے بچوں کو اور ان سے پیار کرنے والوں کو اور اس ملک کے پاکستان کے تمام افراد کو جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں پروردگار اپنی عافیت میں رکھے. آمین سم آمین. اور بہت انصاف کیا آپ نے کلام کے ساتھ, اور جس طرح ان کا کلام دل میں اتر جایا کرتا تھا, آج وہ یاد بھی تازہ ہوئی, اور آپ کی آواز میں اس کا لطف یا اس کی تاثیر بھی بہت اسی طرح سے محسوس ہوئی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, مغفرت فرمائے. بڑی دعائیں دیتے تھے, اور انتقال سے کوئی 5-6 دن پہلے میری ملاقات بھی ہوئی ان کے گھر پر ہی. تو نتیجے پہ بھی ہم آئیں گے, وقت چونکہ کم ہے, اور یہ ایک نتیجہ ہے جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. ان بچوں کا آج کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ جی بچے ماشاءاللہ سب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے پڑھنے کی, لیکن خاطر خواہ اس انداز سے انہوں نے انصاف نہیں کیا کہ جیسے ایک کمپٹیشن کے لیے تیاری ہونی چاہیے. لیکن بہرحال 4 پارٹیسپینٹ تھے, تو ان میں جو ہمیں بہتر لگے وہ ارحم بندگی, اور ان کو کوشش بھی کرنی چاہیے. جو ان کے گلے میں ایک خراش سے تھی اگرچہ, لیکن ظاہر ہے ان 4 میں سے وہ تھوڑا سا بہتر نظر آ رہے تھے, تو ہم نے ارحم بندگی کو کہا کہ وہ ارحم آپ کو مبارک ہو, اور آپ آگے تک ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن آگے مقابلہ سخت ہونے والا ہے, تو اپنی پریکٹس آپ نے جاری و ساری رکھنی ہے. باقی ان کے علاوہ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہاں آئیے, اپنا تحفہ لے جائیے, ہماری طرف سے دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے تحائف ان کے پاس آئے ہیں, سبز قسم کے, یعنی اچھا ویسے رنگ کے. جی تحائف, اگر آج آپ کی اجازت ہے تو میں تحائف کے بارے ارے واہ واہ کیا بات بتا دیتی ہوں. جی ایف ایس بلڈرز کی جانب سے ہماری پوری رمضان نشریات کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں, بائکس اینڈ اسمارٹ ایلڈیز ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں. یعقوب شہباز بلڈر کی جانب سے بھی بائک ہیں, گفٹ ہیمپرز ہیں جو ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پیزا پوائنٹ کی جانب سے ڈسکاؤنٹ واؤچرز ہیں, اور آن لائن اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو اپ ٹو 70% کا ڈسکاؤنٹ ہے. پیوریفائی فلیئر کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. QNN فلیورز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بچے یہاں موجود رہے. بیٹے آپ لوگوں نے پریکٹس اور کرنی ہے, بہت اچھا آپ لوگ پڑھ رہے تھے, لیکن مقابلے کے لیے جس طرح منصفین نے بتا دیا کہ تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. مبارک ہو. میں آج ویسے ہی میں نے سوچا کہ آپ جب سب کچھ کر رہے ہیں تو میں بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہوں. بس وہ ایک تحفہ آپ کے پاس ہے جو ہمیشہ آپ چھپا لیتی ہو. اوہ اچھا یہ تھا, آپ اس کی وجہ سے دیکھ رہے تھے. تو آپ نے اتنا مجھے لانگ اسٹیئر کیا, اس کے بجائے آپ مجھے بتا دیتے. تو لیکن آپ نے جو آپ الفاظ کی ادائیگی آپ کی ہے, واہ واہ کیا کمال ہے. اور جس طرح سے آپ نے ہمارے خلوص کی ترجمانی کی ہے, جو تحفے دینے والے وہ بھی خوش ہو جاتے ہوں گے کہ نصرت حارث آج ہمارا نام لے رہی ہیں, یہ تو صحیح طور سے ہماری شہرت اور تشہیر کا باعث. بس آپ سے سیکھا ہے میں نے, چلیں سیکھیں, سیکھ رہی ہوں. تو نیکیاں چلتی رہیں گی انشاءاللہ, یہ بھی ایک نیکی ہے. ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو رہی ہے, وہاں انتظامات بھی چل رہے ہیں. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ عاجزانہ معصومانہ سوال پوچھ لیا کرتا ہوں. ہمارے الف لام میم کے سیگمنٹ کا بھی ایک خاصہ یہ ہے, پیسے وغیرہ کتنے لیتے ہیں؟ بعض اگر سفارش کے کال وصول کرتے ہیں کسی کی؟ الحمدللہ سیلری بہت زیادہ ہے, اور ساتھ میں گورنمنٹ نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. گاڑی دی ہے, ڈیزل پیٹرول, جو میرے کو 300-350 لیٹر فری ہے گاڑی. ماشاءاللہ. تو سیلری بھی ماشاءاللہ 2.5 لاکھ روپے سیلری ہے. ارے واہ, یہ پہلے آفیسر ہوں گے جنہوں نے, کیونکہ حلال کما رہے ہیں. سوال آپ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, خیریت سے گھر جائیے گا. پیسے نہیں لیتے کسی سے. کوئی آپ سے کہ بھی چھوڑ دو آج میرا مت توڑو, 1 ہفتے بعد دیکھ لیں گے, تو پیسے رکھ لو, تھوڑے سے 100 روپے رکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایز اے انسان, میں بھی ایک انسان ہوں, اس شہر کراچی میں میں بھی رہتا ہوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گنجائش ہوتی ہے اس طرح کی کہ رعایت دے دی جاتی ہے, ان کو ٹائم دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ آج نہیں, آپ کے ساتھ ہم مسمار کریں گے, آپ کو 8 دن کا ٹائم دے دیا. ایز اے انسانیت آپ نے کہا کہ بھائی ان کو فیملی میں پرابلم ہے, کچھ مسئلہ ہے,
یا سامان نکالنا. ہم ان سے کہتے ہیں 8 نہیں آپ 10 دن لے لیں, جگہ ضرور خالی کر دیجیے, کیونکہ یہ سرکار کی ہے, تمام کراچی اور تمام پاکستانیوں کی ہے. اور پولیٹیکل پریشر بھی ہینڈل کر لیتے بالکل 100%. یہ ایسے لوگ جب ان کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے جس کا کیونکہ وہ ہو رہا ہے, تو یہ پولیٹیکل بھی استعمال کرتے ہیں. پہلے تھریٹ دیتے ہیں, جب اس سے نہیں سنبھلتے پھر پیسوں کی آفر کرتے ہیں, اس سے نہیں آتا تو پھر وہ پولیٹیکل اور دوسری طریقے بھی استعمال کرتے ہیں ہم پر. بھائی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے, اتنی صاف گوئی سے اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں انہوں نے, تو آئی ایم شیور کہ اسی طرح ہی صاف گو. ایسے اور افسر ہمیں چاہیے ملک پاکستان میں جو فرائض نبھائیں اور یہ دیکھیں کہ رزق حلال کتنا قیمتی ہے, کم اور زیادہ اللہ کے ہاتھ میں, برکت بھی وہ دیتا ہے, مگر آپ اپنے فرض سے بالکل بھی دور نہیں ہوتے. چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان